بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی حسن اور حسین. فاطمہ علی حسن اور حسین پنجتن کے گرانے کی کیا بات ہے. پنجتن کے گرانے کی کیا بات ہے. آپ کے
نیکی کیا بات ہے آپ کے آستان نیکی کیا بات ہے سوئی گم جو ہوئی روشنی ہو گئی سوئی گم جو ہوئی روشنی ہو گئی آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے تک کے بولے نکیرن حاکم مجھے تک کے بولے نکیرن حاکم مجھے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی تو صاحب سب ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم بالا نبی تو صاحب سب ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا لالا آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا غراروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل وہ دانے غراروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل ہو دانے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا
کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان ہے آج کافر بے انس لرزاں عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان ہے آج کافر بے انس لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا صلی وسلم دائما ابد على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين وثقلين محمد سيد القولين وثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي بر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمینی وقار، آج کی یہ چیلم شریف کی محفل حاجی منظور صاحب چودھری امتیاز صاحب کے والد گرامی حاجی محمد ثقلین صاحب کے بینوئی مرحوم و مغفور حاجی منظور حسین ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. دعا کے لیے دوست احباب اللہ کے گھر میں جمع ہیں. اللہ اس بزم کو مرحوم کی بخششوں کا ذریعہ بنائے اور دعا کے لیے مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی اس نشست کے اندر
جو ہمارے پاس وقت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس عنوان پر ہم چند باتیں سماعت کریں گے کہ والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے جانے کے بعد اولاد کی شریعت نے کیا کیا ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں لگائیں کہ دنیا کے اندر رہ کر اولاد وہ کام کرے تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں اولاد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتی تھی، مرنے کے بعد بھی اللہ اولاد کو حسن سلوک کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم انشاءاللہ مختصر ان سارے کاموں کو ایک نظر دیکھتے ہیں جن جن کے والدین دنیا سے تشریف لے گئے اور بیٹے اس بزم کا حصہ ہیں، انہیں چاہیے کہ ان امور پر توجہ رکھیں اور جو کام ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ کر کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اجر اور ثواب کمائیں اور ان کی روحوں کی توجہ حاصل کریں اور روح کا فیض اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ میں ایک حدیث شریف سے آغاز کرتا ہوں گفتگو کا۔ حضرت اسید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع لگا تھا، تو بنی سلمہ کا ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سوال کیا، حل باقی من بری ابوی شیئن ابرہما بہی بعد موتہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا والدین کے ساتھ ان کی وفات کے بعد بھی حسن سلوک کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ سوال کرتا ہے بندہ جس کے والدین دنیا سے چلے گئے اور وہ سرکار کی بارگاہ میں پوچھتا ہے کہ ماں باپ دنیا چھوڑ چکے ہیں، زندہ تھے تو میں حسن سلوک کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، راضی رکھتا تھا، ان کے فیصلے مانتا تھا، ان کی خوشی کے اہتمام کرتا تھا، اب وہ قبروں میں پہنچ گئے ہیں تو کیا اب بھی میں ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ کوئی طریقہ ہے؟ تو نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں، ان کے وصال کے بعد، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے۔ میں تمہیں کچھ کام بتاتا ہوں، دنیا میں تم وہ کام کرو گے اللہ تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا اور والدین کی روح کا فیض اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اولاد کا والدین کے ساتھ جو تعلق ہے یہ ختم نہیں ہوتا، یہ صرف موت تک نہیں کہ ماں باپ جب فوت ہو گئے تو تعلق ختم ہو گیا، جنازہ پڑھا، دعا کی اور بات ختم ہو گئی۔ اس حدیث کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے ساتھ ماں باپ کا تعلق تب تک قائم رہتا ہے، محبت والا، حسن سلوک والا، جب تک یہ اولاد زندہ ہے، موجود ہے۔ اس کی کچھ ڈیوٹیاں ہیں جو شریعت نے لگائی ہیں، ان پر یہ عمل پیرا ہوگی تو اللہ ماں باپ کی روح کا انہیں فیض عطا فرمائے گا۔ آئیے ان میں سے پہلی ڈیوٹی جس کی خواہش ہر بیٹے کی ہوتی ہے اور ہمارے مسلمان اس بات کے لیے تڑپتے ہیں، بہت اچھی تڑپ ہے، حدیث کے اندر جملہ موجود ہے، بہت دور دور سے وہ اس فعل کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے وہ آتے ہیں، اپنے آپ کو خوشبخت تصور کرتے ہیں اگر انہیں یہ سعادت میسر آ جائے۔ وہ سعادت کون سی ہے؟ پہلی ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علیہما، فرمایا والدین دنیا سے چلے جائیں، موت کا قانون پورا ہو جائے تو پہلا حسن سلوک یہ ہے کہ اولاد ان کا جنازہ ادا کرے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی یہ تو ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جا کے ابا جی کے جنازے کو کندھا دوں، میں ماں کے جنازے کو کندھا دوں، میں اپنے والد کو خود غسل کرواؤں، میں خود قبر میں اتاروں۔ ہر بیٹے کی یہ طلب ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے، لیکن میں اس میں ایک جملہ ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کو اتنا پتہ ہونا چاہیے والدین دنیا سے چلے جائیں
تو सुन्नत तरीके के मुताबिक गुस्ल कैसे देना है, कफन कैसे पहनाना है, जनाजा कैसे उठाना है, मैयत को कब्र में कैसे उतारना है, फिर कब्र में उतारने के बाद कब्र पर रुक कर मैयत की रूह को उनस देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए, और उस माहौल में उसका दिल लग जाए, कब्र के पास बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ना है। कहने का माना यह कि तमाम तर सुन्नतों को मलहूज़ खातिर रखते हुए जब औलाद वालिदैन के जनाजे का एहतमाम करती है, अल्लाह औलाद को उसने सलूक का अजर और सवाब अता फरमाता है। ये पहला काम है जो हर बेटा करता है और हमें इस बात पे फख्र महसूस होता है। अच्छा, आइए दूसरे काम की तरफ बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, फरमाया औलाद की दूसरी ड्यूटी ये है, अगर वो चाहती है कि वालिदैन की रूह का फैज़ उसे मिले, उसने सलूक होता रहे, तो जब तक ये बेटा जिंदा है, बेटी जिंदा है, जहां भी है, दुनिया का जो गैप भी इसके और माँ बाप की कब्र के दरमियान मौजूद है, इसलिए कि कब्र पर हाज़री का फैज़ ये और है, और माँ बाप को तोहफा देने के हवाले से बंदा दुनिया के किसी कोने में भी होता है, वो कोई अच्छे कलमे का तोहफा देना चाहता है, रब दूरियों को खत्म करके तोहफा माँ बाप को अता फरमाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई कि जब तक औलाद जिंदा है अपने वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करती रहे। ये खास एक वजीफा है। इस्तिग़फ़ार बख्शिश की दुआ है, मग़फ़िरत की दुआ है। ये कलिमा अल्लाह के दरबार में कितना पसंदीदा है कि जब बेटा बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करता है या बेटा माँ के लिए इस्तिग़फ़ार करता है। एक दूसरी हदीस के अंदर इसका फैज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आका हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ला यरफ़उ दरजात लिल अब्दि सालिह फिल जन्ना, एक साले बाप का अल्लाह जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमाता है, और जन्नत में जिसका एक दर्जा बुलंद हो वो कितना ऊंचा होता है, जमीन से लेके आसमान तक अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है। अब जब बाप का जन्नत में एक दर्जा बुलंद होता है तो वो सवाल करता है फ़यक़ूल या रब्बुन अन्ना लिहाज़िही, वो कहता है ऐ मेरे रब, ये मुझे जन्नत में इतनी तरक्की कैसे मिल गई, मैं जमीन से आसमान तक बुलंद हो गया, वजह क्या है, मेरे आमाल की किताब तो बंद हो चुकी है, अब मैं खुद तो कुछ कर नहीं सकता, ये जो मुझे बुलंदी मिली है, इस बुलंदी के पीछे वजह क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जवाब देता है बे इस्तिग़फ़ारी वालदिका लका, फरमाया दुनिया के अंदर तू एक नेक बेटा छोड़ के आया है, आज तेरे बेटे ने तेरी खातिर इस्तिग़फ़ार पढ़ा है, हमने तुझे जमीन से आसमान तक जन्नत में तरक्की अता फरमाई। ये दूसरा फैज़ है। और देखिए ये काम करने के लिए हाफिज कारी होना जरूरी नहीं, आलिम मुफ्ती होना जरूरी नहीं, ये हर बेटा कर सकता है। उसकी मजहबी कैटेगरी कुछ भी है, वो किसी मकाम पर भी खड़ा है, अगर वो उसने सलूक बाप से करना चाहता है, माँ से करना चाहता है, मैं कहता हूं डेली बेस पर वो याद करके ये वजीफा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए कि कोई ना कोई तोहफा माँ बाप को पहुंचाए, और उन ताइफ में से बेहतरीन तोहफा इस्तिग़फ़ार का तोहफा है कि औलाद की जुबान से कलिमा निकलता है, अल्लाह करीम जमीन से आसमान तक बाप को बुलंदी अता फरमाता है। आइए हम इस हदीस की बरकत को हासिल कर लेते हैं। यहां बैठे जितने लोग हैं जिनके वालिदैन कब्रों में हैं, एक मर्तबा इस नीयत से जुमला पढ़िए कि मेरे अब्बा जी को इसका अजर मिले, मेरी वालिदा को इसका अजर मिले। सब पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये छोटी सी आपकी मेहनत, कितने सेकंड लगे हैं, माँ बाप को रब ने कितना फैज दिया है, जमीन से लेके रब ने आसमान की बुलंदी अता फरमाई है। ये दूसरी ड्यूटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की लगाई। और आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं माँ बाप दुनिया से चले जाएं और औलाद चाहती है मैं उसने सलूक करूं और वालिदैन की रूह का मुझे फैज मिले, तो मेरे हबीब ने तीसरी ड्यूटी इरशाद फरमाई इन्फाज़ो आदिहिमा, फरमाया वालिदैन अगर औलाद के साथ कोई वादा करके गए हैं, कोई आद दे के गए हैं, मुख्तलिफ वादे वालिदैन अपने बेटों को देकर जाते हैं, जिंदगी में भी बताते रहते हैं ऐ मेरे बेटो इकट्ठे रहना,
محبت سے رہنا، پیار سے رہنا، میرے جانے کے بعد بکھرنا نہ، جدا نہ ہونا، علادہ نہ ہونا، کوئی ایسا فعل نہ کرنا کہ لوگ کہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، باپ تو بڑا اچھا تھا، بیٹے نے کیسا کام کیا ہے۔ یعنی یہ وہ وعدے ہوتے ہیں جو ہر باپ وہ گائے گائے اپنے بچوں کو بتاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وعدے بھی ہوتے ہیں کہ دیکھ یہ جو میری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، میرے جانے کے بعد یہ گھر ان کا اپنا ہی گھر بنے، یہ پرایا گھر نہ بنے۔ جس طرح باپ ہو کے میں بیٹیوں کی خدمت کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، میری آنکھ بند ہو جائے، بیٹی گھر میں آئے تو اسے محسوس نہ ہو کہ باپ فوت ہو گیا ہے۔ اے میرے بیٹے، تو میری طرح ہی اپنی بہن کی خدمت کرنا، یہ وہ وعدے ہیں۔ اچھا، وعدے کا فائدہ کیا ہے؟ وعدے کا فائدہ یہ ہے کہ بیٹے نے اس پاسداری کو نبھایا کہ یہ ڈیوٹی میرے ابا جی نے میری لگائی تھی، یہ کام کرنا ہے، اس بات کا لحاظ رکھنا ہے، میں ساری زندگی جم کے گزاروں گا، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ فائدہ کیا ہے؟ کام تو یہ دنیا میں کر رہا ہے، اللہ باپ کی روح کا فیض اسے قبر سے عطا فرما رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ چونکہ مذہب اور تعلیم سے اور علم سے دوری کی وجہ سے اس طرح کے کلمات ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں۔ ایک طلاق ہو گئی اور وہاں پر میں صلح کے لیے پہنچا تو بیٹے سے پوچھا گیا آپ نے طلاق کیوں دی؟ تو بیٹے کا جواب آگے سے سنیے گا، کہتا ہے کہ میں نے جو شادی کی ہے یہ میری مرضی کی شادی نہیں تھی، یہ میری ماں کی مرضی کی شادی تھی، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب چونکہ میری مرضی نہیں تھی، میں نے تو ماں کی خوشی کے لیے کی تھی، اب ماں فوت ہو گئی ہے تو میں اسے نہیں رکھوں گا، میں اسے طلاق دے کے فارغ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نالائق، جیسے زندگی میں ماں کی خوشی تجھے عزیز تھی اور تو چاہتا تھا میری ماں خفا نہ ہو، یہ تجھے کس نے بتا دیا کہ ماں فوت ہو جائے تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ جیسے زندگی میں خوش ہوتی تھی تیرے اچھے عمل سے، وہ آج مرنے کے بعد بھی تیرے اچھے عمل سے خوش ہوتی ہے اور تیرے برے عمل سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، لہذا تیرا یہ فعل آج بھی ماں کو قبر کے اندر تکلیف دے رہا ہے۔ ایک جملہ یہ ان کی صلح کا سبب بنا۔ کہنے کا معنی یہ کہ بچوں کو سمجھنا چاہیے یہ جھکنا، یہ بچھنا، یہ خدمت، یہ حسن سلوک یہ صرف زندگی تک محدود نہیں ہے۔ والدین قبر کے اندر جا کے لیٹ جائیں پھر بھی اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر وہ کام کریں جس سے اللہ ماں باپ کی روح کا انہیں فیض عطا فرمائے۔ یہ تیسری ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی کہ والدین جو وعدہ دے کے جائیں اس وعدہ کو پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ چوتھی آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی ڈیوٹی لگائی، صلۃ الرحم اللاتی لا توصل الا بہما۔ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے والد سے اس نے سلوک ہوتا رہے، اگر تو چاہتا ہے ماں سے اس نے سلوک ہوتا رہے، مرنے کے بعد تیرا روحانی تعلق تیرے ماں باپ کے ساتھ قائم رہے، تو میرے حبیب فرماتے ہیں ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا جو رب نے تجھے والدین کی وجہ سے عطا فرمائے۔ جو تیرے ماں باپ کے خونی تعلق دار ہیں، یہ چچا کا رشتہ ہے، یہ تایا کا رشتہ ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھپھو ہے، یہ سارے رشتے یہ عظیم رشتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ باپ فوت ہو گیا تو اب چچا سے ہمارا کیا تعلق ہے، اب تایا سے ہمارا کیا تعلق ہے، ماں دنیا سے چلی گئی تو اب خالہ کے گھر ہم کیوں جائیں، اب اسے سلام ہم کیوں کریں، کیونکہ ماں زندہ تھی تو ہمارا تعلق تھا۔ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا چچا تایا کو معمولی نہ سمجھ، امر رجل سنو ابیہ، جو بندے کا چچا تایا ہوتا ہے رب نے باپ کا اسے درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور خالہ کو معمولی نہ سمجھ، ماں کی طرف سے ملنے والا رشتہ الخالۃ بمنزلۃ الام، جو بندے کی خالہ ہوتی ہے رب نے اسے ماں کا درجہ عطا فرمایا ہوتا ہے۔ مانا یہ جو خونی تعلق داریاں ہیں والدین کے دنیا چھوڑنے کے بعد اگر اولاد چاہتی ہے اس نے سلوک ہوتا رہے۔ میں دنیاوی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شادیوں کے موقع پر ناراضگیاں ہوتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں اور جناب خواہش ہوتی ہے دولہے کی، یعنی جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، کہ اگر میرے والد کا بھائی
وہ راضی ہوگا تو میرا والد راضی ہو جائے گا، اور اگر میری ماں کی بہن راضی ہوگی تو میری ماں راضی ہو جائے گی۔ یعنی یہ خوشی کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، ماں کی بہن نہ آئے تو ہو سکتا ہے ماں خفا ہو جائے، اور باپ کا بھائی نہ آئے ہو سکتا ہے باپ خفا ہو جائے، تو بیٹے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا رشتہ جوڑ دوں باپ بھی خوش ہو جائے ماں بھی خوش ہو جائے۔ یہ کام خالی دنیا کا نہیں ہے، ماں باپ تب بھی خوش ہوتے ہیں قبر کے اندر جب والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ دنیا میں اولاد اس نے سلوک کرتی ہے۔ یہ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی لگائی اولاد کی، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5ویں ڈیوٹی بھی لگائی اولاد کی، وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، فرمایا یہ 5واں تمہارا حق بنتا ہے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد، والد کے جو دوست ہیں، والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، فرمایا ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب تم چاہتے ہو ان کی روح کا تمہیں فیض ملتا رہے، اب تم چاہتے ہو ان سے حسن سلوک ہوتا رہے، اب تم چاہتے ہو میں اب بھی خدمت کرتا رہوں۔ فرمایا والدین کے دوستوں سے ساری زندگی لگا کے رکھنا، اللہ والدین کی روح کا تجھے فیض عطا فرمائے گا۔ یہ والدین کے دوستوں کے ساتھ یاری لگانا، عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، جب انہیں خبر ملی کہ مکہ سے ایک بندہ آ رہا ہے جس کا نام ابو بردہ تھا، غلام تھا، تو آپ باہر نکلے مدینہ شریف سے اور آپ نے راستے میں جا کر اس کا استقبال کیا۔ اس ماحول کے اندر غلاموں کی کوئی عزت اور ویلیو نہیں تھی، جب آپ نے اس کا استقبال کیا، اپنا امامہ اتارا، اس غلام کے سر پہ رکھا، اپنی سواری پر اسے پیچھے بٹھایا، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے سوال کیا کہ عبداللہ بن عمر، آپ اتنی حدیثوں کے حافظ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں اور حضرت عمر کے بیٹے ہیں، میرا اور آپ کا آپس میں مقام ملتا نہیں ہے، لیکن آپ نے میری اتنی عزت کی ہے، باہر نکل کے میرا استقبال کیا، امامہ میرے سر پہ رکھا، اپنی سواری پر مجھے ساتھ بٹھایا۔ تو جناب عبداللہ بن عمر نے آگے سے جواب دیا، اصل بات یہ ہے، یہ جو میں تیرا اکرام اور عزت کر رہا ہوں، یہ جو میں تیرا استقبال کر رہا ہوں، تیرے سر پہ دستار رکھ رہا ہوں، بات یہ نہیں کہ عزت خالی تیری ہو رہی ہے، بات یہ ہے کہ تیرے والد اور میرے والد آپس میں بڑے گہرے دوست ہیں۔ آج مجھے خبر پتا چلی میرے باپ کے دوست کا بیٹا آ رہا ہے، دوست نہیں آ رہا، دوست کا بیٹا میرے شہر میں آ رہا ہے، میں نے باہر نکل کے تیرا استقبال کیا ہے، تجھے عزت دی ہے، اصل میں عزت میں تجھے دے رہا ہوں، روح میرے باپ کی قبر میں خوش ہو رہی ہے۔ یہ میں اس نے سلوک اپنے والد کے ساتھ کر رہا ہوں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اس بات کو سنا ہے کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول إِنَّ أَبَرَّ الْبِرَّ صِلَةُ الْوَالِدِ وَلَدِ آلَ وُدَّ أَبِيهِ، میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان سے اس نے سلوک کرتا رہے تو والدین کے دوستوں سے اس نے سلوک کرے، اللہ والدین کے اس نے سلوک ایسے اجر عطا فرمائے۔ تو یہ ان چیزوں کو محفوظ رکھنا، میرے ابا جی کہاں بیٹھتے تھے، کہاں جاتے تھے، کس کے ساتھ یارانہ تھا، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور سال بعد 6 مہینے بعد کبھی کوئی چھوٹا اسے تحفہ دے دیا، ان کی خوشیوں میں شرکت، ان کی غموں میں شرکت، نیت ارادہ کیا ہے، یہ فعل میں اس لیے کر رہا ہوں میرے باپ کی روح خوش ہو جائے، میری والدہ کی روح خوش ہو جائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک 5واں کام بیان فرمایا کہ والدین دنیا سے چلے جائیں، اولاد چاہتی ہے اس نے سلوک کروں، تو ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتی رہے۔ ایک چھٹا کام جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نہ ہفتے بعد، نہ 15 دن بعد، نہ 40 دن بعد، نہ سال بعد، یہ کام ایسا ہے جو ہم نے ہر روز کرنا ہے، جب یاد آئے۔ بلکہ آخر میں ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا میں، یہ کام روز کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ماں کی روح کا فیض لینا ہو، باپ کی روح کا فیض لینا ہو، اور وہ لوگ اپنے آپ شکر ادا کریں جو اس فعل کو پہلے سے کر رہے ہیں، اور جو اس بزم میں بیٹھا ہوا کوئی ایسا بندہ ہے جس کی زندگی میں یہ فعل نہیں ہے اور والدین اس کی قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اسے چاہیے اس محفل کے توسل سے اس خوبصورت فعل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے تاکہ والدین کی روح کا اسے فیض ہر روز میسر آ سکے۔ اچھا سنیے وہ فعل کون سا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹی ڈیوٹی ارشاد فرمائی۔ ابو سعید بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب باپ دنیا سے چلا جائے تو باپ کا دنیا سے جانا اور اولاد چاہتی ہے اب میں اس نے سلوک کروں، تو میرے حبیب نے فرمایا پھر اولاد کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھا کے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ یہ جو دعا کا وظیفہ ہے یہ 2-3-4 دن کا نہیں، ہفتے 10 دن 15 دن 40 دن یا سال کے بعد کا نہیں، یہ تو اجتماعی پروگرام ہے، اچھے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ جتنے اٹھتے ہیں رحمت اتنی اترتی ہے۔ اولاد ہونے کے ناطے اولاد کی ڈیوٹی ہے ڈیلی بیس پر ماں کے لیے بھی دعائیں بخشش کرے اور والد کے لیے بھی دعائیں بخشش کرے، جنت کی دعا کرے، برزخی ماحول میں آسانی کی دعا کرے، رحمتوں کی دعا کرے، بار بار اپنی دعاؤں کے اندر اپنے والدین کو یاد رکھے۔ اور سنیے حدیث کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کو دعاؤں میں فراموش کر دیتی، نہیں دعا کرتی اپنے والدین کے لیے، سال گزر جاتا ہے اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ میرے حبیب کے دربار کے اندر انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رزق تنگ ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو آج آقا حضور نے وجہ بتائی رزق کی تنگی کی وجہ کیا ہے۔ میرے حبیب فرمانے لگے کہ انسان جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا رزق منقطع کر دیتا ہے۔ رزق کی تنگی کا ایک سبب یہ ہے والدین کے لیے دعا چھوڑ دینا، والد والدہ کو دعا میں یاد نہ رکھنا۔ وہ وظیفہ کون سا ہے کہ ہر روز دعا ہوگی اور ایک مرتبہ نہیں ہوگی، اگر اس وظیفے پر پابندی سے بندہ عمل کرے ہر روز 17 مرتبہ والدین کی بخشش کی دعا ہوگی۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ سال بعد دعا کرنا اور ایک یہ ہے سونے نبی کا دیا ہوا وظیفہ زندگی میں آ جائے، ہر روز 17 مرتبہ بندہ دعا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور دعا بھی ایسی طاہر حالت میں کرتا ہے، صاف ستھرا پاکیزہ ہوتا ہے اور ایک مجمع کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ وظیفہ ہے کہ اولاد اپنے آپ کو 5 گانا نماز کا پابند بنا لے۔ جب اولاد 5 گانا نمازی ہوتی ہے، ہر نماز کے اندر رب نے دعا کا وظیفہ، آپ نفل پڑھو، آپ فرض پڑھو، سنت پڑھو، وتر پڑھو، تب تک آپ سلام نہیں پھیرو گے جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہ کر لو۔ حکم ربی آ جاتا ہے، یہ جملے پڑھ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش بھی کر دے اور میرے ماں باپ کی بخشش بھی کر دے۔ تو یہ وظیفہ ہے ایک خوبصورت وظیفہ، بیٹیوں کو بھی چاہیے اگر والد کی روح کا فیض لینا چاہتے ہیں اور ماں کی روح کا فیض لینا چاہتے ہیں وہ بھی کریں، اور بیٹوں کو بھی چاہیے وہ جس کیٹیگری کے اندر بھی موجود ہیں وہ چاہتے ہیں روز دعا ہو جائے، اسپیشلی ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ رہے لیکن سونے نبی نے ایسا سونا وظیفہ دیا ہے، 5 گانا نماز کے پابند بنائیں، اپنے آپ کو ہر روز ماں باپ کی روح کا فیض پائیں، دعا ہوتی رہے گی، فیض اللہ عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ میں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا آپ کے سامنے ایک چھٹا طریقہ بیان فرمایا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7واں طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، فرمانبردار تھا، اس نے سلوک کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، راضی رکھتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے ساتھ اب بھی اس نے سلوک کرنا چاہتا ہوں، سونے نبی مجھے طریقہ بتا دے۔ یعنی مختلف لوگوں کے سوالوں پر سرکار نے مختلف طریقے بتائے، اور یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ 7واں طریقہ ہے کہ والدین کی روح کا فیض ان کے ساتھ مرنے کے بعد اس نے سلوک اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سا طریقہ؟ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے ماں باپ کے ساتھ مرنے کے بعد اس نے سلوک ہو تو جب تو اپنے لیے نفل نماز پڑھے تو ساتھ ماں باپ کے لیے بھی پڑھا کر، اور جب تو اپنے لیے نفلی روزہ رکھے تو ساتھ ماں باپ کے لیے بھی نفلی روزہ رکھا۔ یعنی یہ آپ کے لیے ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا صدقہ جاریہ والدین کے لیے کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے نفلی روزہ۔
اس کا اجر بھی ماں باپ کو دیا جا سکتا ہے، اور نفلی نماز اس کا ثواب بھی ماں باپ کو دیا جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا ہی اچھا ہو 5 نمازوں میں کوئی ایک نماز مختص کر لیں، عشاء کی کر لیں، مغربی کی کر لیں، کہ میں 2 نفل اپنے والدین کے لیے پڑھوں گا، یہ میرے ابا جی کے لیے، میری والدہ کے لیے، جو ثواب اللہ مجھے دے گا میں اپنی ماں کو پیش کروں گا اور والد کے لیے پیش کروں گا۔ میرے حبیب فرماتے ہیں جب تو اپنی نفلی نمازوں کے ساتھ ماں باپ کے لیے نفل پڑھے گا، اپنے نفلی روزوں کے ساتھ ماں باپ کے لیے روزے رکھے گا، اللہ مرنے کے بعد قبروں سے بھی ان کی روح کا تجھے فیض عطا فرمائے گا۔ یہ ان کے ساتھ ایک زبردست حسن سلوک ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 7واں عمل بیان فرمایا۔ آئیے مزید ہم 2-3 عمل سماعت کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین دنیا سے تشریف لے جائیں، ماں ہے یا والد، اگر ان پہ حج بیت اللہ فرض تھا، صاحب استطاعت تھے، اور میں نے بارہا یہ جملہ بولا ہے، فرض کی اہمیت کو مسلمان سمجھ نہیں رہے، اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں جی کیا ہوا، زندگی تو بیت رہی ہے، کوئی دعا، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی پیچھے نیک عمل وہ فرض کے بوجھ کو نہیں اتارے گا۔ یعنی ہم فرض نہیں ادا کر کے گئے، حج بیت اللہ ہم پہ بنتا تھا، صاحب استطاعت تھے، کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا، ہم کہیں پیچھے ہمارے لیے کوئی ایسا اہتمام ہوگا یہ معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اگر اللہ معاف کرے تو اللہ کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اصول شرع یہ ہے فرض جب تک ادا نہ ہو وہ لٹکا رہتا ہے، بندہ معلق رہتا ہے، مجرم رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں پہ حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا، فوت ہو گئی، حضور کیا میں اب اس کی طرف سے حج کروں؟ تو سرکار نے اس پر ایک سوال کیا، میرے حبیب نے پوچھا بتا اگر تیری ماں پہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تو نے قرضہ دینا تھا؟ اس نے کہا حضور میں نے دینا تھا، کیونکہ سب کو پتا ہے والدین مقروض ہوں تو اولاد قرضہ اتارے گی، یہ بھی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی ہے۔ تو میرے حبیب نے فرمایا جب بندوں کے قرضے کی اتنی اہمیت ہے تو بتا رب کے قرضے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ جو بندوں کا قرض ہے وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، آج تو رب کا قرض تھا جو یہ لے کے گیا ہے، اسے کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں ادا کیا۔ یہ بھی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی ہے۔ اور میں 7 مزید بھی ایڈ کر لیتا ہوں، اگر وہ زکاتیں چھوڑ گئے ہیں، اگر وہ قربانیاں چھوڑ گئے ہیں، اگر وہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود وہ صدقہ فطر چھوڑ گئے ہیں، اگر ان کی کوئی نمازوں کا لین دین بقیہ ہے، اولاد کو چاہیے کہ رحمت کرتے ہوئے والدین کے ساتھ یہ بھی ایک حسن سلوک کرے کہ انہیں ان فرائض سے آزاد کروانے کی کوشش کریں، اور کسی طرح سے بھی۔ اور سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف، آقا حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیٹا والدین میں سے کوئی ایک، والد یا والدہ، حج بیت اللہ فرض تھا اور وہ حج نہیں کر کے گئے، اب بیٹے کو فکر ہے کہ ابا جی کہیں وہاں پکڑ میں نہ ہوں، وہاں اللہ کے دربار کے اندر کہیں سزا نہ مل رہی ہو، تو بیٹے نے اہتمام کیا کہ میں ابا جی کی طرف سے حج کروں گا، خود کیا یا کسی کو بھجوایا، میں ماں کی طرف سے حج کروں گا، خود کیا یا کسی کو بھجوایا، سنیے اجر کتنا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ کی طرف سے حج کیا ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا، اور خالی حج نہیں ادا ہوگا، اللہ اس کرنے والے کو 10 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ویسے ایک حج تو ایک حج ہی ہے، لیکن اس نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، انہیں بوجھ سے آزاد کروایا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، جس پر جو فرض ہے اپنی زندگی کے فرض خود ہی ادا کر کے جاؤ۔ بہت مصروف دنیا ہے، بڑی رنگین دنیا ہے، یہاں لوگ بھول جاتے ہیں، پیچھے کوئی مڑ کے نہیں دیکھتا، کسی کو فکر نہیں ہوگی آپ کی زکاتیں کتنی رہتی ہیں، آپ کے حج کتنے رہتے ہیں، آپ کی نمازیں کتنی رہتی ہیں، آپ کے کون سے معاملات ہیں جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں۔ نہیں، یہ مصروف دنیا میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، یہ چند دن کی بہار ہوتی ہے، رونقیں ہوتی ہیں، یادگاریاں ہوتی ہیں، پھر بھول جاتے۔ جا کے دیکھیے قبرستان بڑے پڑے ہیں، اور ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کی قبروں پہ جانے والا کوئی نہیں، قبروں کی مٹیاں بتاتی ہیں زمانہ بیت گیا، کسی نے یہاں پہ چکر نہیں لگایا۔ بالکل ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، اور ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اپنے حصے کا بوجھ خود ادا کر کے جائیے، اپنے فرائض خود ادا کر کے جائیے، پیچھے کوئی کرے یہ تو اس کا بھلا ہوگا، لیکن جو صورتحال ہے
وہ نظر نہیں آ رہی. ماحول اس طرح کا بن چکا ہے, دین سے دوری ہے, اور کسی کو اب جب اپنی فکر نہیں, وہ دوسرے کی فکر کیا کرے؟ دوسرے کی تو وہ فکر کرے گا جسے اپنی فکر ہے. اچھا, یہ بھی ڈیوٹیوں سے ایک ڈیوٹی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ والدین دنیا سے تشریف لے جائیں. اگر حج یا کوئی فرض ان پر باقی تھا تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اس فرض کو ادا کرے. آخری ڈیوٹی سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو والدین کی قبر پر حاضری دے کے اولاد کو چاہیے کہ جمعے والے دن سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے. خاص ایک فیض ہے, یعنی 3 چیزیں ہیں, میں تینوں بتا دیتا ہوں. سورہ یاسین کی تلاوت کرے جمعے والے دن, ابا جی کی قبر پہ, ماں کی قبر پہ. اور یہ جوان میں کہتا ہوں موبائل پاس رکھیں, ڈاؤن لوڈ کر لیں, جب کبھی قبر پہ جانا ہو ایک مرتبہ. یہ 5 سے 7 منٹ نہیں لگتے, لیکن آپ کے 5 سے 7 منٹ آپ کے لیے کتنا فائدہ ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اولاد کے لیے فائدے کا سبب ہے. ان میں سے ایک یہ ہے, فرمایا جب تو باپ کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھے گا, ماں کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھے گا, انہیں تو اجر ملے گا ہی ملے گا. اللہ اتنا راضی ہوگا, اللہ بدلے میں تیری بخشش بھی فرما دے گا. یعنی کام کتنا عظیم ہے. رب والدین کے ساتھ اس حسن سلوک پر ہمیں بھی نواز رہا ہے. اور ساتھ دوسرا فیض سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن والدین کی قبروں پر حاضری دی جائے تو اللہ تعالیٰ 3 اجر مزید عطا کرتا ہے. پہلا اجر, اللہ حاضری دینے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. دوسرا اجر, اللہ حاضری دینے والے بیٹے کو نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے. اور تیسرا اجر, اللہ ہر حاضری پر ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی یہ ساری رحمت میرے لیے ہے. ماں کی قبر پہ جاؤں نوازا میں جا رہا ہوں, باپ کی قبر پہ جاؤں نوازا میں جا رہا ہوں, بخشش ہو رہی ہے, نیکوکار لکھا جا رہا ہے. ہر زیارت پر مقبول حج کا اللہ ہمیں ثواب دے رہا ہے. یعنی اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ والدین دنیا سے اگر تشریف لے گئے, ہمارا تعلق ان سے ختم نہیں ہوا, بالکل تعلق اسی طرح ہے. اور اس تعلق کو قائم رکھیے, یادگاریاں ان کی رکھیے, ان کے احساسات ذہن میں رکھیے, ان کی محبتوں کو یاد, اور ماں باپ کی محبتوں کو یاد کر کے اگر دل پر وہ آلات ایسے ہوں, رحمت وہ واضح ہو جائے اور آنکھ پرنم ہو جائے, سمجھ لیں رب نے آپ کو سنت مصطفیٰ کا فیض عطا فرمایا. یعنی آقا حضور رحمت عالم کئی مرتبہ اپنے والدین کو یاد کر کے سرکار کی آنکھیں پرنم ہو گئی, اور زندگی کے آخری ایام تک میرے حبیب اپنے والدین کو یاد کرتے رہے. مانا یہ رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے. میں اللہ کے دربار کے اندر دعا التجا کرتا ہوں, اللہ کریم جن کے والدین قبروں میں تشریف لے گئے, کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے, اور اولادوں کو اللہ ان افعال پہ عمل کر کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس بزم کے طفیل یہ بھی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری اس مسجد کے مقتدی, نمازی, 5 گانا نماز کے پابند اور جمعہ کے پابند حاجی منظور مسجد ہیم کے اندر آج چیلم ہے ان کا, اللہ انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے. اور ہمیں نہیں پتا کہ اب اگلی کس کی باری ہے ہم میں سے, جس کا وقت بھی قریب ہے, اللہ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے.